جو میں یہاں پر قابل غور لانا چاہ رہی ہوں، جو میں نے بڑی پرٹیکولرلی نوٹ کی ہے، اگر آپ تھوڑا سا کیمرہ گھمائیں تو آپ کو گلی میں کہیں بھی کچرا نظر نہیں آئے گا، اتنا صاف ستھرا علاقہ. یہ ایک ہزارہ کمیونٹی کی کوالٹی ہے. بہرحال ہم ایک اور فیملی کے گھر کے اندر جا رہے ہیں ناظرین. اس وقت ہم ایک اور اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں. یہ امیر شاہ صاحب کا گھر ہے. ان کی چھوٹی بچی اور ان کے باقی فرزند یہاں پر موجود ہیں. آپ ان کی تصویر اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر اپنے دیکھ سکتے ہیں. یہ اس دنیا ہے جہان فانی سے کیسے کوچ کر گئے. تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابھی چند دن قبل ہی آپ نے دیکھا کہ بس کے اندر سے، ایک پبلک بس کے اندر سے لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر، یا بلکہ ان کو شناخت کر کر کہنا زیادہ بہتر ہوگا، ان کو شناخت کر کے کہ آیا وہ کس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، چند لوگوں کو اتارا گیا اور اس کے بعد دنیا کے سامنے ان کو گولیاں مار دی گئی. تو یہ صاحب ایک اسی واقعے کی کڑی ہے. یعنی کہ یہ صاحب اپنے گھر کا سادہ سیلف لینے کے لیے صرف بس میں بیٹھ کر بیچارے کوٹا کی جانب جا رہے تھے، ہزارہ ٹاؤن سے نکل کر. بہت شکریہ بیٹا. کیا واقعہ ہوا؟ اتنا خبر کارگار بدی رفت دا آذربائیجان وہ سبزی لینے گیا تھا. تو جب سبزی لینے گیا جہاں پہ ہزار گنجی جو جہاں پہ سبزی لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پہ پہنچے نہیں تھے کہ بیچ میں لوکل بس سے کچھ دہشت گردوں نے ان کو اتار کے، ان کو شناخت کر کے بس سے اتار کے ان کو گولیاں ماری. کتنے لوگ جن کو اس دن مارا گیا ہے؟ 5 بندے. ٹوٹل 5 بندے سبزی فروش تھے اور 2 اور الگ تھے. 2 الگ سے، یہ 2 الگ واقعات. اچھا، ان کے والد کا پوچھیں کہ ان کے والد صاحب کیا کام کرتے تھے، کس چیز کی مزدوری کرتے تھے؟ میرے سبزی ٹھیلا لگاتے تھے سبزی کا. باہر ناظرین، لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے، ان کو میری بات سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹر، انٹرپریٹر کی ضرورت ہے. ان کا بتانا ہے کہ ان کے والد صاحب، اس چھوٹی سی بچی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ابھی اس ایج پر یا اسٹیج پر پہنچی ہے کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے والد کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ شاید ابھی یہ بات اس کو رجسٹر نہیں کر پا رہی، لیکن یقیناً اپنے گھر والوں سے پوچھتی ہوگی کہ اس کے والد صاحب گھر کیوں نہیں آتے. مجھے تھوڑا سا ان سے پوچھ کے بتائیں کہ چھوٹی بہن پوچھتی ہے کہ ابا گھر کیوں نہیں آتے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ بہانہ بناتے ہیں کہ ایران زیارت کے لیے گئے، آ جائیں گے. تو ناظرین، آپ نے ابھی خود سنا کہ اس معصوم بچی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے والد صاحب ایران زیارت کے لیے گئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائیں گے، لیکن اس معصوم کو یہ پتا نہیں کہ وہ اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے. میرا سوال ایک بڑا ہی سیدھا سادہ سا ہے کہ ایک سبزی فروش جس کے یہ بیچارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ اس کو اس طرح کی موت نصیب ہوئی؟ اس نے ایسا کیا گناہ سرزد کیا تھا کہ اس کو روڈ کے اوپر بس سے اتار کر شناخت کر کر گولیاں ماری گئیں؟ تو یہ ہیں حالات زندگی اس خاندان کے. مزید کچھ فیملیز کی طرف جاؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ اس ہاسٹائل ترین شہر کے اندر لوگ زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں. میرے ساتھ میرے لیے یہ پروگرام کرنا بڑا تکلیف دہ پوائنٹ ہے، اور عوام کے پاس جب میں جاتی ہوں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس میں سمجھ نہیں آتا
کہ اس کا کیا جواب دیا جائے، کیونکہ وہ سوال پوچھتے ہیں اور پوچھتے یہ بھی ہیں کہ کیا آئندہ آنے والا کل بہتر ہو جائے گا، تو شاید میرے پاس ان کو کوئی جواب نہیں ہوتا دینے کے لیے۔ آپ عزت دار اور معزز معاشروں میں جاتے ہی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے کون سے ملک کے اندر اس طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے؟ شاید صرف افغانستان، عراق یا سیریا میں، اس سے زیادہ تو کوئی ملک اس طرح نہیں رہتا۔ عام ملکوں کے اندر جائیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی صرف ان کی زبان بولنے، لسانیت کی بنیاد پر یا ان کی مائنورٹی ہونے پر یا کسی خاص کمیونٹی یا فقہ کا ہونے پر ان کو گولی مار دی جائے گی۔ یہ ایک بڑی ہی چلنگ ریالٹی ہے جس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب کو مل کر رہنا ہے۔ یہ زمین خدا نے بنائی سب کے لیے ہے اور ہم سب کو رہنا ہے۔ ناظرین، اس وقت اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکیں تو یہ جو بس کھڑی ہے یہ وہ بس ہے جو کہ تافتان یا ایران جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہی وہ بسیں ہیں جن کے اوپر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، یا پھر اس کے اندر سے پیسنجرز کو نکال کر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت میں علی کے گھر میں موجود ہوں، اس کی تصویر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اس کی زوجہ یعنی کہ اس کی وائف جو ہے، بیوی، وہ اس وقت رو رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے میرا کام ہی اتنا عجیب سا ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے زخم جو شاید کبھی نہیں بھر سکتے لیکن ایک طریقے سے میڈیا ان کو گریزتا ہے، لیکن صرف میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا میری اس بہن کا درد دیکھے۔ کسی بھی ماں کی آنکھوں سے آنسو اگر نکلتے ہیں تو وہ آنسو ہی ہوتے ہیں، ان کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا کون سی زبان بولتے ہیں، ان کی رنگ کیا ہے، ان کا نسل کیا ہے۔ علی کی بیٹی اور ایک چھوٹی بیٹی اس کی موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے، ان کی والدہ موجود ہے۔ ان کے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ واقعہ کیا رونما ہوا، کیا واقعہ ہوا تھا؟ بیٹا آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو؟ اردو آتی ہے؟ ہاں، ابا سے پوچھو کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ واقعا بخش سبزی رفتن تارگت کلینگ است دیگه. کب ہوئی؟ 1 تاریخ، پہلی تاریخ کو اسی مہینے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مجھے سمجھ آئی ہے میں یہ بتاتی ہوں کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف سبزی لینے کے لیے یعنی کہ صبح صبح گھر سے نکلے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ کیا کام کرتے تھے؟ سبزی کا کام کرتے۔ سبزی کا کام کرتے۔ بیٹا قریب آ جاؤ آپ تھوڑا سا۔ اچھا، تو آپ کے والد جی، آپ کے ابو جی، اچھا، تو مطلب آپ بھی ساتھ میں جاتے تھے ابا کے یا پڑھنے جاتے ہو؟ ہم پڑھنے جاتے تھے، پڑھنے کو چھوڑ دیا، میں بھی سبزی کا کام کر رہا تھا۔ سبزی کا کام کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ روزگار نہیں چل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خوف اتنا زیادہ ہے علاقے کے اندر کہ کام پہ نہیں جا پاتے، جی، دکانیں بند کرنی پڑ جاتی ہیں، اس وجہ سے؟ جی۔ ابا نے کبھی کچھ گھر میں بتایا کہ پیسے کیوں کم ہو گئے، زیادہ کمائی کیوں ہوئی، کچھ بتایا تھا کبھی؟ نہیں۔ اچھا، اب بہنیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، اپنے باپ کا پوچھتی ہیں کہ کہاں گئے؟ جی۔ کیا بتاتے ہو تم؟ بتاتا وہ ایران میں گئی، افغانستان میں گئی، اس طرح کی باتیں کرتے جی۔ امی کو چپ کرانے کی کوشش کی ہے؟ جی۔ کیا کہتی ہیں؟ امی کو بولتا ہے کہ صبر کرو، صبر اللہ کا کام ہے۔ تھوڑا سا ان سے پوچھ کے مجھے یہ بتائیں میرے بھائی کہ کیا مطلب سبزی لینے گئے تھے، پہلی دفعہ گئے تھے یا کام بھی کرتے؟ اگر کام بھی کرتے تو روزانہ جانا پڑتا ہوگا، پھر کیا کرتے تھے؟
که مطلب شما هر روز مراد کار باشه؟ هر روز مراد کار شمی بود دیگه. روزانه اینجوری کاری سبزی زی بسنه دفعه تقریبا 1 سال پورا نمیشه دیگه. چیزی کمتر سنه دفعه زخمی شد. دمال زخمی شدن چون خوب شد یعنی بازم چون کار رئیس شد دمی کاری سبزی. این چند ساله که کاری سبزی میں لیری داشته. بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس لیڑی تھی، لیڑی سبزی ہر دن ہی جاتے تھے زرگنجی میں سبزی لاتا تھا، ادھر بیچتا تھا. لیڑی تھا ان کے پاس، دکان بھی نہیں تھا، خالی لیڑی تھا. پچھلے سال جو واقعہ ہوا اختر آباد میں جو بس میں ہوا، اسی حادثے میں زخمی ہوا تھا تو سینج میں تھا، پاؤں میں گولی لگ گیا تھا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر ایک کام شروع کیا. ابھی فائنلی میں اس حادثے میں شہید ہو گیا. اور اس گھر میں کمانے والا بھی ایک ہی تھا، کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے. یہ ان کا بڑا بھائی بیمار ہے، کام بھی نہیں کر سکتا ہے. اور باقی ویسے ڈر کے نہیں نکلتے ہیں، خوف باقی تو ایسے بھی ڈر کے نہیں نکلتا ہے. ایک اس کا ایک بیٹا ہے اور باقی ایک بیٹی ہے اور ایک دوسرا 3 بیٹیاں ہیں. ایک ان کا بیٹا ہے، بس بیٹا ایک ہی. کسی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رکھتا تھا، کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں تھا. کام کرنے کے لیے جا رہا تھا زرگنجی میں، ہر دن جاتا تھا، ادھر سے سبزی لاتا تھا بس میں، یہ دوسرا گاڑی میں بس میں سبزی لاتا تھا، ادھر بیچتا. ان کو پوچھو کہ ان کو کیا لگتا ہے یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ظلم دیگه سر تمام از این مردم کوتا سر بالخصوص بله عذرا نه تارگت کلی میشه زیادتر مردم عذرا میشه که شما نمیفهمید که کی میزنه. یہ ذاتی دشمنی نہیں بولتا ہے ہمارا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. جو یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہا ہے صرف ہزارہ لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. اور کیوں ہم لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. بات ان سے کوئی پیغام دینا چاہیں گی لوگوں کو؟ چلو میرے بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو مارا جا رہا ہے، خاص طور پر ہزارہ کمیونٹی کو مارا جا رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ان معصوم بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ان بہنوں بیٹیوں کو چادر ان کے سروں سے کھینچی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے گھر کا واحد کفیل مار دیا جائے گا تو پھر کون کمائے گا؟ اب علی کے خاندان کو دیکھیں جن کے ساتھ میں موجود ہوں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ صرف ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں. پہلے علی کو گولی لگی تھی ٹانگ میں، اس کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا تھا، لیکن اب کے جو حملہ کیا تو وہ کاری ثابت ہوا اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس کے بھائی کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہزارہ کمیونٹی پاکستانی نہیں؟ کیا انہوں نے پاکستانی سرزمین پر جنم نہیں لیا؟ کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے اس زمین کے اوپر؟ اور انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کہ آج اس کمیونٹی کے ساتھ اس حد تک ظلم کیا جا رہا ہے؟ ایک غریب سبزی فروش جو کہ ایک دکان تک افورڈ نہیں کر سکتا، صرف ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگاتا تھا، اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جا کر کہ اس کے معصوم 4 بچوں کو اس وقت بغیر باپ کے یتیم ہونا پڑ گیا ہے. اس کی بیوہ میرے ساتھ موجود ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی وہ پیغام دینا چاہے تو اس نے کہا کہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے، حالانکہ وہ اردو بول سکتی ہے، لیکن اس وقت یہ واقعہ صرف چند دنوں پہلے ہی رونما ہوا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کتنا مشکل بات ہے. اب آپ صرف اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے صورتحال بلوچستان کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان جل رہا ہے. یہی وجوہات ہیں جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بھائی نے سوالات پوچھے ہیں کہ آخر ایک غریب آدمی کا اس ملک میں کیا قصور ہے؟ کیا وہ یہاں کا شہری نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے کہ اس کو اس بے رحمی سے مارا جائے؟
Thank you.